جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس وقت ولادت ہوئی تو 7 دن تک اپنی والدہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ کا دودھ پیا۔ 8ویں دن یہ اعزاز دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز ثویبہ کو حاصل ہوا۔ اس نے حضور علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی۔ یہ چند دن کا دودھ تھا، یہ چند دن کی ہی دیکھ بھال تھی، لیکن میرے آقا نے ثویبہ کے اس احسان کو پوری زندگی یاد رکھا۔ مکے میں تھے تو میری ماں کہہ کے پکارا کرتے۔ مدنی دور آیا تو یہاں مدینے سے ان کے لیے کپڑے بھی بھجوایا کرتے اور رقم کا بھی بندوبست کیا کرتے۔ یہ ہے شریعت، یہ ہے سیرت جو میرے حضور لے کر آئے۔ میرے حضور تشریف فرماتے، صحابہ بیٹھے تھے کہ دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے۔ پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا، یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی کہ محبوب علیہ السلام نے اپنے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتا، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ۔ سگی ماں تو سگی ماں ہوتی ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزتیں عطا کی ہیں۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے۔ تا حد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا۔ محبتوں برا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ ایک ٹھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، چلمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی، ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات تو سنو۔ کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سنو۔ زمانے کو عملاً بتایا کہ ماں کا وجود کتنا معتبر ہوتا ہے۔ بیٹیاں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام کی آمد سے قبل آپ تاریخ عرب اٹھائیں، جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو شرم سے اس کا منہ کالا ہو جاتا۔ عزت اور آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ ہوتا کہ ظالم باپ ماں کی ممتا بری گود سے پھول جیسی بیٹی چھینتا، گڑا کھود کے دھکا دے کر اوپر مٹی ڈال دیتا۔ اس کی سسکیاں، اس کی آہیں باپ کے دل پر گداز نہ پیدا کر پاتی۔ اگر کوئی باپ اتنا ظالم، اتنا سفاک تھا تو وہ اس قابل تھا کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکتا ہے، اور اگر کسی کے ہاتھوں میں اتنی سکت نہیں کہ اپنی زندہ بیٹی کا گلا دبا سکے یا گڑا کھود کر اس کو دفن کر سکے تو اس قابل نہیں تھا کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکے۔ یہ عملاً بیٹیوں کو ذبح کیا کرتے تھے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے آ کر زمانہ جاہلیت کی ایک کہانی سنانا چاہی اور عرض کی کہ حضور میں کسی سفر پر گیا ہوا تھا کہ میرے پیچھے میرے گھر میں بیٹی نے جنم لیا، تو میں جب واپس پلٹا تو ایک عرصہ بیت چکا تھا،
مجھے اس بات کی خبر نہیں تھی کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے اور وہ 1-1.5-2 سال تک جو ہے وہ زندہ بھی رہی ہے۔ کہتے کہ میں جب گھر آیا تو میں نے اپنے آنگن میں ایک بیٹی کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو میں غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، تو میں نے اس بیٹی کو اٹھایا اور میں جنگل کی طرف چل پڑا، اور جب وہاں پر میں پہنچا اور میں نے جا کر زمین کو کھودنا شروع کیا تو بیٹی بھی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے مٹی کو سائیڈ پر کرتی تھی اور میری مدد کرتی، اور پھر مجھے جب پسینہ آنے لگا تو اس نے کپڑا پکڑ کر میرے ماتھے سے پسینے کو بھی صاف کیا، لیکن میرا دل پھر بھی نرم نہیں پڑا، اور میں گڑھا کھود کر اس کو جب گڑھے میں کھڑا کیا اور میں نے مٹی ڈالنا شروع کی تو شروع میں تو وہ سمجھی کہ شاید میرا باپ میرے سے کھیل رہا ہے، وہ ہنستی اور خوش ہوتی، لیکن جیسے جیسے مٹی اوپر آنے لگی پہلے اس کی گردن تک اور پھر اس کے چہرے پہ پڑنے لگی تو یا ابا تاہو یا ابا تاہو، اے میرے باپ اے میرے باپ، اس طرح وہ چیخیں مارنے لگی، لیکن حضور وہ روتی رہی، وہ سستیاں لیتی رہی، لیکن میں اتنا ظالم ہو چکا تھا کہ میں اس کے اوپر مٹی پھینکتا رہا، میں مٹی پھینکتا رہا۔ حضور علیہ السلام کے سامنے جب یہ واقعہ بیان کیا گیا، آقا کریم علیہ السلام کی چشمان مقدس میں آنسو تھے، اور حضور میں کہ چپ کر جو درد سے میرا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے۔ اسے ابھی فرماتے حضور ایک عرصہ بیت گیا ہے، آج جب میں اسلام کے دامن پہ آیا ہوں تو مجھے اپنی ماضی کی وہ کہانی یاد آتی ہے، تو بیٹی کی آہیں اور سسکیاں میرے کانوں تک آج تک گونجتی ہوئی مجھے محسوس ہوتی ہیں۔ وہ واقعتاً عملاً بیٹیوں کو ذبح کیا کرتے تھے اور بہنوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ جس دور پہ باپ بیٹی کو ذبح کر دیتا، بھائی بہن کو زندہ درگور کر دیتا، میرے حضور نے اس دور میں کلمہ حق بلند کیا اور کیا فرمایا، بیٹیوں کو ذبح کرنے والوں سن لو، فاطمہ تو بدعت منی، میری فاطمہ تو میرے جگر کا بھی ٹکڑا ہے۔ یہ کلمہ محبت بھی ہے، یہ کلمہ جہاد بھی ہے۔ دیکھو آج میں یا آپ اپنی بیٹی یا بہن کے لیے کوئی پیار بری بات کہیں تو یہ بہت بڑی بات نہیں ہے۔ میں اپنے دوستوں میں آج دوپہر اپنی گڑیا کا تذکرہ کر رہا تھا تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں، اس معاشرے میں بیٹی کی عزت ہے، آج اس معاشرے میں بہن کا وقار ہے۔ یوں ہی تو نہیں بوڑھا باپ اپنی جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے مزدوری کر رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا ہے۔ جوان سال بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہے ہیں کہ ہم نے بہنوں کو عزت کے ساتھ بیانا ہے۔ یار یہ باپ تو ذبح کرتا تھا، یہ بھائی تو زندہ درگور کر دیتا تھا، یہ تو پیدا ہوتے گلا گھونٹ دیتے تھے کہ کل کو ہمارا کوئی بہنوئی نہ کہلائے۔ آج یہ فیکٹریوں میں اوور ٹائم لگا رہے ہیں، آج یہ بیرون ملک چلے جاتے ہیں اور پیچھے فون کر کے کہتے ہیں کہ ماں تو پریشان نہیں ہونا، میں بہن کے جہیز کی فریج کے پیسے بھی اگلے مہینے بھیجوں گا۔ جب بیٹی کو رخصت کرتے ہیں تو بوڑھے باپ کی آنکھوں میں آنسو ٹپک رہے ہوتے ہیں اور بھائی غش کھا کے نیچے گر جاتے ہیں کہ ہم سے بہن کی جدائی کا منظر دیکھا نہیں جاتا۔ یار یہ باپ تو ذبح کرتا تھا، یہ بھائی تو زندہ درگور کر دیتا تھا، ان کے سینے میں اتنا کوٹ کوٹ کر پیار کس نے بھر دیا؟ جواب ایک ہی ملے گا، یہ فیض ہے آمینہ کے لال کا، یہ فیض ہے میلاد والے آقا کا، جنہوں نے کٹتی بیٹیوں کو عزت اور ذبح ہوتی ہوئی بہنوں کو زندگی کی بہاریں عطا فرمائی۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن گھر تشریف لائے تو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں کہ حضور آج بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ حضور میں عائشہ آج کیا ہوا؟ عرض کی حضور حبشیہ نیات عورت آئی اور اس نے آ کر دروازے پر صدا لگائی، میں نے گھر میں تلاش کیا کہ کوئی چیز مل جائے تاکہ میں سائل کو صدقہ کر دوں۔ تلاش بسیار کے بعد مجھے صرف ایک کھجور ملی اور میں اس کو وہی صدقہ کر دیا۔ حضور اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک دائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا اور ایک بائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا۔ حضور ماں خود بھی بھوکی تھی، اس کا اپنا پیٹ بھی کمر سے لگا ہوا تھا، لیکن اس نے خود کچھ نہیں کھایا اور سب کچھ اپنی بیٹیوں کو کھلا دیا۔ یہ کہتے کہتے ام المومنین آپ دیدہ ہو گئیں، آنکھوں میں آنسو آگئے تو حضور میں سنو عائشہ، اگر کل قیامت کے دن
ان بچیوں کی ماں کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا تو یہ بیٹیاں درمیان میں آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں گی کہ مالک ہم تو اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی۔ اللہ ان بچیوں کی سفارش قبول کر کے ان کی ماں کو جنت عطا کرے گا۔ کہاں بیٹیاں باعث شرم و ننگوار سمجھی جاتی تھی، کہاں بیٹیاں ہی دخول جنت کا سبب قرار پائیں۔ خود فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں عطا کی، پھر اس نے ان کی پرورش کی، ان کی تربیت کی، یہاں تک کہ ان کا نکاح کر دیا، اور پھر پیچھے سے بھی اس نے خیر خبر رکھی، تو میرے حضور فرماتے ہیں اتنا خوش قسمت شخص ہے کل قیامت کے دن میرے اتنے قریب ہوگا جتنی یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں۔ یہ اعزاز، یہ تکریم کس کو ملے گی؟ جس نے بیٹیوں سے وفا کی ہوگی، جس نے بہنوں سے محبت نبھائی ہوگی۔ میں جوانوں کو بالخصوص کہنا چاہوں گا، اگر اللہ نے تمہارے آنگن میں تمہیں بیٹیاں عطا کی ہیں، یا اللہ نے 2 بہنوں کی ذمہ داری تمہارے کندھوں پر رکھی ہے، تو ان کو بوجھ نہ خیال کرنا، ان کو مصیبت نہ گرداننا۔ میں مانتا ہوں اس دور میں 2 بیٹیوں کا جہیز بناتے بناتے بوڑھا باپ خود بیمار ہو کر بستر تک پہنچ جاتا ہے۔ میں مانتا ہوں ایک طرف مہنگائی کا طوفان ہے تو دوسری طرف میرے معاشرے کا یہ ستم ہے کہ لڑکے والے بھی جہیز لسٹ کی مکمل ڈیمانڈ پہلے رکھتے ہیں۔ میں مانتا ہوں یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن میں پھر بھی کہنا چاہوں گا بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھنا، بہنوں کو مصیبت نہ سمجھنا۔ اگر اللہ نے تمہارے کندھوں پر یہ ذمہ داری رکھی ہے تو تم محنت کر لینا، اوور ٹائم لگا لینا، فیکٹریوں میں مزدوریاں کر لینا، ان کے ساتھ وفا کرنا۔ اگر تم اس کام میں با وفا نکلے، اس کی رحمتوں سے بعید نہیں، محشر کے بڑے مجمع میں تمہیں انگلی سے پکڑ کر سونے محبوب کے نیڑے کر دیا جائے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے بیٹیوں سے وفا کی، یہ وہ شخص ہے جس نے بہنوں سے محبت نبھائی ہے۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، معذرت کے ساتھ آج پھر بیٹیوں کا ایک قتل ہے جو ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں۔ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پہلے سے پتہ کروا کر اگر بیٹی کا حمل ہو تو اس کو ضائع کروا دیا جاتا ہے۔ ہم حضور علیہ السلام کا میلاد بھی منائیں، ہمارے گھر پر محبوب کے نام کا جھنڈا بھی ہو، ان کی ولادت کی خوشی میں چراغاں بھی ہو، لیکن ہم بیٹیوں کو تانے دیتے ہوں، یا جس بہو کے پاس صرف بیٹیاں ہوں، کیا میرا معاشرہ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے کے لیے تیار ہے؟ کیا یہ ہمارے معاشرے کے دکھ نہیں ہے کہ ایک بہن کہتی ہے کہ مجھے اللہ نے جب 3ری بیٹی عطا کی تو میں ابھی ہاسپٹل میں تھی کہ میرے سسرال سے کچھ لوگ ملاقات کے لیے آئے، میں زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی۔ ایک عورت نے منہ پھاڑ کر کہا کہ یہ تو ہر سال بیٹی کو جنم دیتی ہے، بیٹے تو مقدر والوں کے گھر پیدا ہوتے ہیں۔ صاحب تجھے کیا پتا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم جسے چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں، ہم جسے چاہتے ہیں بیٹیاں عطا کرتے ہیں، ہم جسے چاہتے ہیں دونوں عطا کرتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں کچھ بھی عطا نہیں کرتے۔ یہ اس کی تقدیر کا فیصلہ ہے۔ اگر تمہارے آنگن میں آئی ہوئی بہو کے پاس صرف بیٹیاں ہیں تو اس سے نفرت نہ کرو، اس کو تانے نہ دو۔ تمہاری بڑی خواہش ہوگی لیکن وہ بد نصیب نہیں ہے، اس کے رب نے اس کے نصیب لکھے ہیں، اس کے رب نے اس کے مقدر لکھے ہیں۔ بیٹی والی بہو کے ساتھ اسی طرح پیار کرو جس طرح بیٹیوں سے بیٹے والی بہو سے پیار کیا جاتا ہے۔ خدارا یہ ستم ہے، یہ معاشرے کا وہ ظلم ہے جو ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں یہ کہنا چاہوں گا، بیٹیاں رب کو اتنی پسند ہیں کہ کائنات میں حضور علیہ السلام سے رب کو سب سے زیادہ پیار ہے۔ میرے حضور محبوب کائنات ہے، میرے حضور محبوب خدا ہے، لیکن جب بیٹی حضور علیہ السلام کو اولاد عطا کرنا چاہی تو اللہ نے سب سے پہلے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا عطا کی ہے۔ تو بیٹیوں سے پیار کیجئے، یہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات ہیں۔ بہنیں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آپ جانتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کی نہ کوئی سگی بہن ہے اور نہ کوئی سگے بھائی۔ میرے حضور در یتیم ہیں،
سینہ صدف میں اکیلے پرورش پانے والے موتی کو در یتیم کہا جاتا ہے۔ حضور بطن آمنہ میں اکیلے پرورش پائی ہے، لیکن جب رضاعت کا شرف عطا کرتے ہوئے میرے حضور حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کے ہاں تشریف لے گئے تو آپ جانتے ہیں کہ ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیمہ یا شیمہ بتایا جاتا ہے۔ وہ رشتے میں حضور علیہ السلام کی رضائی بہن لگتی تھی۔ قبیلہ بنو سعد کے رواج کے مطابق شام کو جب مائیں کھانا پکانے لگتی تو بہنیں اپنے بھائی گود میں اٹھا کر باہر کھلے میدان میں لے آتی۔ ہر بہن کی گود میں اس کا بھائی ہوتا اور وہ اپنے بھائی کے حسن کے قصیدے پڑھ رہی ہوتی۔ اگر کسی کے بھائی کا رنگ کالا ہوتا تو وہ کہتی رنگ کالا ہے تو کیا ہوا، میرے بھائی کے نقوش دیکھیں کتنے خوبصورت ہے، اس کی اٹھی ہوئی ناک، اس کی جھیل جیسی خوبصورت آنکھیں تو دیکھو کتنی پیاری ہے۔ تو وہ نقوش کو معیار حسن قرار دیتی۔ اور اگر کسی کے بھائی کا رنگ گورا چٹا ہوتا تو وہ کہتی رنگ نہیں تو کچھ نہیں، حسن تو ہوتا ہی سارا رنگت میں ہے، میرے بھائی کا رنگ دیکھو کتنا گورا چٹا ہے۔ تو یہ بحث مباحثہ چل رہا ہوتا اور کوئی بہن بھی ہار ماننے کو تیار نہ ہوتی۔ اتنے میں ایک سمت سے حضرت شیمہ اپنا ویر محمد اٹھا کے لے آتی اور کہتی ذرا میرے ویر کا مقابلہ بھی تو کرو نا۔ تو کہتی نہیں نہیں شیمہ، تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا، تیرا تو ساروں کا ہی سردار لگتا ہے۔ کتب میں آتا حضرت شیمہ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا اور وہ حضور علیہ السلام کو سینے سے چمٹا لیتی اور دعا دیتی ربانا اب کیلا نام محمد، انشاءاللہ میرے ویر محمد کو نظر نہ لگے۔ آج میں دیکھ رہی ہوں بچوں کا سردار ہے، کل اپنی آنکھوں سے دیکھو جوانوں کا بھی سردار بنے۔ زندگی کے لیل و نہار گزرتے گئے، حضرت شیمہ کی شادی ہوگی۔ مدنی دور کی کہانی ہے اور اتفاق یہ ہوا کہ جس قبیلے میں حضرت شیمہ کی شادی ہوئی، حضور علیہ السلام کے صحابہ کی لڑائی اور جنگ اسی قبیلے کے ساتھ، ان کے کچھ بندے قتل کر دیے اور کچھ کو قیدی بنا کر صحابہ اپنے ساتھ لے آئے۔ عرب کے رواج کے مطابق قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قوم کے سردار فدیہ اور فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے نکلے۔ ہر دروازے پہ دستک دیتے اور فنڈ مانگتے۔ چلتے چلتے حضرت شیمہ کے دروازے پر بھی پہنچ گئے۔ دستک دی تو پوچھا کون؟ کہا قبیلے کے سردار ہیں، فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں، تم بھی اپنا حصہ ڈالو۔ پوچھا کہ یہ فنڈ کس لیے اکٹھا ہو رہا ہے، یہ رقم کیوں جمع کی جا رہی؟ تو کہا کہ مدینے میں ایک شخص ہے، ادعائے نبوت رکھتا ہے، اس نے ہمارے لوگ پکڑ لیے ہیں۔ پوچھا کہ ان کا نام کیا ہے؟ کسی کی زبان سے بے ساختہ نکلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک عرصے کے بعد حضور علیہ السلام کا نام سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا انہوں نے تمہارے بندے پکڑے ہیں؟ کہا ہاں انہوں نے ہمارے لوگ پکڑے ہیں۔ کہا پھر فنڈ اکٹھا کرنا چھوڑو، صرف مجھے ساتھ لے چلو۔ کہا تم کیا کرو گی؟ کہا تمہارے قیدی چھڑا کے لاؤں۔ کہا تم ان کو جانتی ہو؟ کہا ہاں ہاں، تمہیں نہیں پتا، وہ میرے بچپن کے ویر اور بھائی لگتے ہیں، میں تمہارے قیدی چھڑا کے دکھاؤں۔ حضرت شیمہ قبیلے کے سرداروں کو ساتھ لیا اور حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری کی طرف سفر شروع کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ادب کی آیات نازل ہو چکی۔ خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرنا، ورنہ زندگی کی ساری کمائی غارت کر کے رکھ دینا۔ صحابہ ننگی تلواروں سے در حبیب پہ پہرا دے رہے تھے۔ حضرت شیمہ اس خیال سے کہ میں اپنے بھائی کو ملنے جا رہی ہوں، جب آگے بڑھنا چاہا تو پہرے داروں نے تلواریں سونپ دی۔ رک جا دیہاتی عورت، جانتی نہیں آگے کوچہ رسول ہے، آگے تو بغیر اجازت کے جبریل نہیں جا سکتے، تو کھول۔ روایت میں آتا ہے جب راستہ روک دیا گیا، تلواریں سونپ دی گئیں تو حضرت شیمہ نے یوں ہاتھ سے تلوار کو جھٹک کے کہا خلو سبیلی وَعَلَمُ أَنَا أُخْتُ نَبِيِّكُمْ، کہا میری راہیں چھوڑ دو، جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی باجی اور بہن لگتی۔ یہ آواز کانوں میں پڑی، صحابہ کی آنکھوں پر پلکوں کی چلمنے آگئی، نگاہیں نیچی کر لی، تلواریں پیچھے ہٹا لی۔ حضرت شیمہ پورے پروٹوکول سے حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری میں داخل ہوئی۔ میرے حضور جب دور سے بہن کو آتے دیکھا، حضور اٹھ کر استقبال کیا، مرحبا خوش آمدید پیش کرتے ہوئے فرمایا میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا؟ عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑ لیے ہیں،
میں ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں۔ سنو بھائیو، اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا۔ حضور فرمایا میری بہن، تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارا کی؟ تو گھر بیٹھے بھی پیغام بھیج دیتی، میں محمد تیرے کہنے پہ ہی ساروں کو چھوڑ دیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا دروازے پر بہن کا آنا کتنا معتبر۔ پھر چند جوڑے، کچھ گھوڑے، بہت سارا ساز و سامان لیا اور میرے حضور خود بہن کو چھوڑنے کے لیے دروازے تک تشریف لے آئے۔ صحابہ نگاہیں نیچی کیے، محبوب علیہ السلام کے ادب میں کھڑے تھے کہ حضور میں صحابہ میں جب بھی قیدی چھوڑا کرتا ہوں پہلے تم سے مشاورت کیا کرتا ہوں، آج پہلا موقع ہے، میں قیدی بھی چھوڑ رہا ہوں اور میں نے مشورہ بھی نہیں کیا ہے۔ عرض کی اے بندہ نواز، آپ مالک کل کائنات ہیں، آپ جو چاہیں کریں، ہم کون ہوتے ہیں بھلا درمیان میں مشورہ دینے والے؟ لیکن حضور جی اتنا تو بتائیے، آج کون سی خاص بات تھی کہ آپ نے مشورہ بھی ضروری نہیں سمجھا؟ حضور میں صحابہ، آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی، اور جب بہنیں دروازے پہ آ جائیں اللہ کا رسول انہیں خالی نہیں موڑا کرتا۔ زمانے کو عملاً بہن کا رشتہ میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیز سے ملا ہے۔ توجہ چاہوں گا، وقت سمٹ رہا ہے۔ جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی، جس دور میں ماں جیسا رشتہ بھی منڈیوں اور بازاروں میں بک جاتا تھا، اس دور میں بیوی کی کیا حیثیت ہوگی؟ جبکہ آج کے اس تہذیب یافتہ دور میں بھی کچھ لوگ بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے ہیں۔ یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستانیں رقم کی ہیں، زمانہ ان کی مثال نہیں لا سکتا۔ کسی کو میرے حضور حمیرہ کہہ کے پکارتے ہیں تو کسی کے لیے بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں اور گوشت کے مختلف ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے ہاں بیچتے ہیں۔ حضور کثرت کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا کرتے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا جو ان سے رشتہ تھا ایک دن میری زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی ہیں اور آپ ابھی تک اس بوڑھی عورت کا ذکر نہیں چھوڑتے۔ فرماتی پھر حضور کے چہرے پر جلال آ گیا اور حضور میں اے عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو، جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا ایک خدیجہ تھی جس نے میرا اقرار کیا تھا۔ کہا میں اسے کیسے بھلا سکتا ہوں جب زمانہ میری مخالفت کر رہا تھا، لیکن خدیجہ اس وقت بھی میرے سے محبت کی دعوے دار تھی۔ فرماتی پھر میں نے ہمیشہ محبتوں کا ہی اظہار کیا اور یہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب ان کا وقت آخر قریب آیا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور کہا بیٹا جاؤ جا کر حضور علیہ السلام سے چادر رحمت مانگ لو۔ سیدہ حاضر خدمت ہوئی اور آ کر عرض کی کہ میری والدہ چادر مانگ رہی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ فرمایا کہ بیٹا اپنی والدہ سے پوچھو یہ چادر کیا کرنی ہے۔ یہ کہتے کہتے میرے حضور بھی ساتھ تشریف لے آئے اور حضور فرمایا کہ خدیجہ آپ نے چادر کیا کرنی ہے؟ عرض کی حضور مجھے جو بخار ہے لگتا یوں ہے کہ جان لیوا ثابت ہوگا، میری آرزو یہ ہے کہ مجھے کفن ملے تو آپ کی چادر رحمت ملے۔ یہ حضور اسلام کی سیرت کا کتنا بڑا حوالہ ہے کہ بیوی آرزو کر رہی ہیں اگر مجھے شوہر کی چادر میں کفن مل جائے تو یہ رب کے حضور میری بخشش کی ضمانت ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا خدیجہ آپ نے تو صرف چادر مانگی ہے، لو ارتی جلدی لآتے تکی، اگر آپ مجھ محمد کی جلد بھی مانگ لیتی میں وہ بھی اتار کے پیش کر دیتا۔ زمانے کو رشتوں کا تقدس میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیز سے ملا ہے۔ صاحبو یہ وہ محبتوں کا دین ہے، یہ وہ الفتوں کا پیغام ہے، یہ وہ جوڑنے والی تعلیمات ہے جو لے کر میرے حضور اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے۔ ہم نے حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں کمکمے روشن کیے، ہم نے چراغاں بھی کیا، ہم راہوں میں پھول کلیاں پتیاں بھی بچھا رہے ہیں، ہم مٹھائیاں بھی بانٹ رہے ہیں اور ہم دیگے بھی پکا کر تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ سب کام باعث برکت ہیں، میں ان کی نفی نہیں کرتا۔ کوئی نادان ہی ہوگا بیچارہ جو اس عنوان پر الجھ پڑے،
یا کوئی فتویٰ امت پر لگا دے، میں تو صرف ایک سادہ سا جملہ کہتا ہوں، اور اگر سمجھ آ جائے تو یہ جملہ بھی کافی ہے۔ کیا خیال ہے حضور والا، اگر حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی بھی نہیں منانی تو یار پھر کائنات میں خوشی بچتی کون سی ہے؟ خوشی ہوتی کیا ہے؟ خوشی کہتے کسے ہیں؟ کائنات کی جتنی بھی خوشیاں ہیں یہ صدقہ ہے آمینہ کے لال کا، یہ حضور کا صدقہ ہے۔ ذرا پیچھے پلٹ کر انسان دیکھو تو صحیح، اس کے پاس تھا کیا؟ کیا یہ انسان ان کی تشریف آوری سے قبل چاند کو اپنا خدا نہیں کہتا تھا؟ کیا یہ انسان سورج کی پرستش نہیں کرتا تھا؟ کیا یہ ستاروں کو اپنا معبود نہیں سمجھتا تھا؟ یہ آج دلائل پوچھنے والا انسان ذرا پیچھے پلٹ کر تو دیکھیں اس کی حیثیت کیا تھی۔ یہ تو اتنی دردناک ذلتوں کی گراوٹ کا شکار تھا کہ یہ اپنے ہی ہاتھوں سے بت بناتا تھا اور اس کے سامنے پیشانی رکھ کے اس کو خدا سمجھ بیٹھا تھا۔ اس انسان کی تاریخ اتنی دردناک ہے، کبھی سانپ کبھی بچھو، حتیٰ کہ اس نے تو کیچوے کو بھی اپنا معبود سمجھا تھا۔ یہ تو کرم ہو گیا، دھرتی پہ سونے محمد کے مبارک قدم آئے اور انہوں نے آ کے بتایا کہ تیری پیشانی چاند سورج ستاروں حجر و شجر کے آگے نکلی جھکنے نہیں بنائی گئی، تیری پیشانی بنائی ہے سونے محمد کے رب کے حضور جھکنے کے لیے۔ یہ تو کرم ہوا کہ حضور اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے، بہن کو عزت اور بیٹی کو وقار کی مسند ملی، کائنات کی قیمتی متاع جنت تھی کھینچ کر کے ماں کے قدموں تلے رکھ دی، اور کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی، فرمایا جس کا باپ راضی ہے اس کا عرش کا رحمان بھی راضی ہے۔ ماں باپ کی رضا میں رب کی رضا کا معاہدہ رحمت سنایا گیا، تو یہ کمکمے، یہ روشنیاں، یہ چراغ، یہ پھول، یہ کلیاں، یہ مٹھائیاں، یہ سب باعث برکت۔ لیکن بیٹا یاد رکھنا، یہ باعث برکت ہونے کے باوجود بھی یہ سب کچھ آغاز سفر ہے، یہ منزل نہیں ہے۔ منزل میرے حضور کی ذات ہے، منزل میرے محبوب کا پیغام ہے، منزل ان کی سیرت، منزل ان کا اسوہ نور ہے۔ اگر وہ نادان ہے جو آغاز پر جھنڈیوں پر الجھ پڑا اور اس نے دیکھا ہی نہیں، یہ تو محض آغاز کی استقبال کی جھنڈیاں ہیں، منزل سیرت رسول ہے۔ اگر وہ نادان ہے تو وہ بھی کوئی عقل مند نہیں کہ جس نے بنیرے پہ چراغا بھی کیا، جس نے منڈیر پہ جھنڈیاں بھی لگائیں، چھت پہ جھنڈا بھی نصب کیا، مٹھائیاں بھی بانٹی، دیگیں بھی تقسیم کی، لیکن صبح فجر کے وقت اس کی بھی آنکھ نہیں کھلی، تو وہ بھی کوئی عقل مند تو نہیں ہے۔ اگر وہ الجھ رہا تھا تو یہ کون سا سفر کر رہا تھا؟ یہ بھی تو صرف آغاز پہ ہی خوش ہو رہا تھا۔ صاحب منزل کی طرف سفر کرنا ہے، اور منزل حضور علیہ السلام کی سیرت ہے۔ میرے شیخ طریقت فرمایا کرتے ہیں کہ بیٹا یہ نہ ہو کہ لوگ تم سے پوچھیں کہ تم کون ہوتے ہو اور تم پاسپورٹ سے مذہب کا خانہ دکھاؤ، یہ دیکھیے اسلام لکھا ہے ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ کہا نہیں بیٹا، نہ کسی کو پوچھنا پڑے، نہ کسی کو بتانا پڑے، تم دور سے آ رہے ہو، تمہاری وضاحت، شکل و صورت، چال ڈھال، انداز معاشرت اتنا خوبصورت ہو کہ لوگ مسکرا کے کہیں وہ دیکھیے میلاد والے آقا کا امتی آ رہا۔ یہ میلاد کی منزل ہے، یہ مقصود ہے، اور اس کی طرف ہم نے بڑھنا ہے۔ دیکھو یہ میرے حضور علیہ السلام کی سیرت ہے نا، کہ جب حضور علیہ السلام کے گھر کا کفار نے محاصرہ کر لیا، ننگی تلواریں لے کر حضور علیہ السلام کے گھر کے باہر کھڑے، خون کے پیاسے جان کے در پہ اسلام کا کلا کما کرنے کی خاطر گھر کے باہر کھڑے ہیں، اور میرے حضور علیہ السلام کو یہ فکر نہیں کہ یہ لوگ میرے گھر کے باہر تلواریں لے کر کھڑے ہیں، بلکہ میرے محبوب علیہ السلام کو کیا فکر ہے کہ ان کی امانتیں ان تک واپس کیسے کرتی ہیں۔ ذرا غور تو کیجئے، کردار کی چمک تو دیکھیے، معیار تو دیکھیے، کن کی امانتیں جو تلواریں لے کر ابو جہل کی حمایت پہ میرے حضور کے گھر کے سامنے کھڑے، کن کی امانتیں جو ابو لہب کے مشن سے اتنے مخلص ہیں کہ اس کے کہنے پہ تلوار لے کے میرے حضور کے گھر باہر کھڑے۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، یار جو ابو جہل سے اتنا پیار کرتا تھا، جو ابو لہب کے مشن سے اتنا مخلص تھا، تو یار وہ اپنی امانتیں ابو جہل کے گھر میں کیوں نہیں رکھواتا؟ وہ اپنی امانتیں ابو لہب کے گھر کیوں نہیں رکھواتا؟ اس لیے کہ اس کو بھی پتا تھا
ابو جہل تو دھوکہ دے گا، محمد نے کبھی دھوکہ نہیں دیا ہے۔ یہ وہ کردار کی چمک ہے جو حضور علیہ السلام نے امت کو دی۔ دیکھو یہ میرے حضور علیہ السلام کا کردار ہے نا، کہ سرے راہ بازار سے گزرتے ہوئے ایک شخص سے وعدہ ہو گیا اور اس نے کہا آپ یہیں پر رکیے، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ جانے والا جا کر بھول گیا۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن گزر گئے، میرے حضور وہیں کھڑے ہو کر انتظار کرتے رہے۔ 3 دن تک انتظار کر کے جس امت کو ان کے رسول نے وعدے کی پاسداری سکھائی ہو، وہ امت وعدہ پورا کرنا بھول جائے، سوچنے کی ضرورت ہے یا کہ نہیں۔ وعدہ ہم نے کیا تھا جناب پیر والے دن آپ کے اکاؤنٹ میں پیمنٹ لگوا دیں گے، دوبارہ کال کرنے کی آنے کی ضرورت نہیں، لیکن پیر کا دن آیا تو ہم نے ایک فون کیا اور اس کے بعد موبائل بند کر کے رکھ دیا، اور ٹائم جب گزر گیا تو ہم نے کہا ہم نے تو فون کیا تھا، آپ نے اٹینڈ نہیں کیا۔ وہ کہتا ہے صاحب میں سارا دن آپ کا انتظار کرتا رہا، ہم بھول ہی گئے کہ ہمیں 3 دن تک انتظار کر کے وعدے کی پاسداری سکھائی گئی۔ یہ میرے محبوب اسلام کی سیرت ہے کہ جب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف آ رہے تھے، راستے میں کفار نے پکڑ لیا، پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ کہا میں مدینہ المنورہ میں جا رہا۔ کہا ایک شرط پہ تمہیں چھوڑیں گے۔ کہا وہ کیا؟ کہا وعدہ کرو کہ مدینے جا کر اسلامی لشکر میں شامل نہیں ہوگے۔ انہوں نے وعدہ کر لیا، انہوں نے سامان واپس کر دیا۔ جیسے ہی مدینہ المنورہ میں پہنچے، صحابہ بدر کی تیاریاں کر رہے تھے، یہ جلدی جلدی اپنا سامان رکھ کے تیاری کر کے آ کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ میرے حضور علیہ السلام تک خبر پہنچی کہ حذیفہ بن یمان بھی تشریف لے آئے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے بلایا اور فرمایا حذیفہ وہاں کافروں سے وعدہ کیا تھا نا کہ جا کے لشکر میں شامل نہیں ہوگا؟ عرض کی جی حضور وعدہ کیا تھا۔ فرمایا حذیفہ پھر آپ یہاں کیوں آگے ہیں؟ آپ واپس چلے جائیے۔ عرض کی حضور وہ تو کافر ہیں۔ حضور فرمایا ہاں حذیفہ، میں محمد کافروں سے کیے ہوئے وعدے بھی پورے کرتا ہوں۔ یہ ہے بنیاد جس پہ اسلام کو حضور علیہ السلام نے کھڑا کیا۔ تمہارا کافر سے بھی وعدہ ہو گیا، تمہیں پورا کرنا پڑے گا۔ ذہن میں سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ یار وہ تو کافر ہے، یہی دلیل ہے وہ تو کافر ہے۔ تو علماء نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا وہ کافر ہے، تم تو محمد کے غلام ہو، تم نے کافروں کو دیکھ کے تھوڑی فیصلے کرنے ہیں، تم نے تو اپنے رسول کو دیکھنا ہے۔ میرے لیے مشعل راہ تو میرے رسول کا کردار ہے، میرے لیے ضابطہ حیات تو میرے حضور کی سیرت ہے۔ تو میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، جہاں آپ کمکمے روشن کر رہے ہیں، جہاں چراغاں کر رہے ہیں، راہوں میں پھول کلیاں پتیاں بچھا رہے ہیں، تو کتنا اچھا ہو کہ ہم محفل میلاد سے پیغام رسول لے کر گھروں کو پلٹیں۔ کتنا اچھا ہو جائے یار کوئی نوجوان جب ہمارے جلسے سے اٹھ کر گھر جائے تو بوڑھی ماں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر پاؤں پکڑ کر معافی مانگے اور ماں کو راضی کر لے، تو ماں کہے گی نا بیٹا خیریت ہو، یہ راتوں رات تمہیں کیا ہو گیا؟ تو کہے ماں تجھے نہیں پتا، ابھی ان کا میلاد سن کر آیا ہوں جنہوں نے کہا تھا جنت بھی ماں کے قدموں کے نیچے۔ کمال تو یہ ہے کہ کوئی نوجوان اٹھ کر جائے تو بوڑھے باپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ کر ان کو راضی کر، تو باپ تو کہے گا نا بیٹا تیرا تو لہجہ بڑا اکھڑ مزاج تھا، تو بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ راتوں رات رجوع توبہ اور آ کر خدمت کا انداز کہاں سے مل گیا؟ مزہ یہ ہے کہ وہ کہے ابا جی آپ کو نہیں پتا، رات تو ان کا میلاد سن کر آیا ہوں جنہوں نے فرمایا تھا باپ راضی ہے تو عرش کا رحمان بھی راضی ہے۔ کمال یہ ہے کہ کوئی نوجوان صبح فجر کی نماز میں با جماعت نظر آ جائے تو علامہ صاحب پوچھیں گے نا بھئی آج پہلی نماز فجر کی اور وہ بھی با جماعت، یہ راتوں رات تبدیلی کہاں سے آگئی؟ تو لطف آئے کہ نوجوان کہے حضرت آپ کو نہیں پتا، رات تو ان کا میلاد سنا ہے جنہوں نے فرمایا تھا میری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی نماز پہ رکھی گئی۔ کمال یہ ہے کہ کوئی بہن اپنے اوپر برقعے کی چادر حیا کا پہرا بٹھا لے تو اس کی ہم جولیاں پوچھیں گی نا کالج یونیورسٹی میں بیٹھے کہ تم تو کہتی تھی یہ برقع بوجھ ہوتا ہے، یہ تو قید خانہ ہوتا ہے، یہ راتوں رات برقع بھی خرید لیا، سکارف بھی اوڑھ لیا، چادر بھی پہن لی، تو یہ سب کچھ کہاں سے آ گیا؟ تو یار لطف یہ ہے کہ وہ بہن بطور دلیل کہے آپ کو نہیں پتا رات ان کا میلاد سن کر آئی ہوں جن کی بارگاہ میں کافر کی بیٹی بھی آئی تو اس کا سر برہنہ تھا،
تو سونے کملی والے نے اپنی چادر اتار کے اس کے سر کے اوپر ڈال دی تھی. اسی وقت ارادہ کر لیا تھا آج کے بعد میرا سر کوئی برہنہ نہیں دیکھے گا. یہ سیرت کے یہ پہلو، یہ اصل حقیقی میلاد کا مقصود ہے. اور اگر ہم اس کی طرف سفر کریں تو یہ باعث برکت ہوگا. آئیے اپنے حصے کی شمع روشن کیجئے، سر سے لے کر پاؤں تک، صبح سے لے کر شام تک ایک ایک عمل میں غور کریں کہ ہم نے اپنا ہر عمل، ہر انداز، اپنا ہر رویہ سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سانچہ نور میں ڈھالنا ہے. یہی میلاد کی مقصدیت ہے اور یہی پیغام سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے. میرے منتظم اور میزبان عالی مرتبت نے اتنا خوبصورت پنڈال سجا کر بر وقت آپ احباب کی تشریف آوری کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ احباب دیے گئے وقت پہ جو ہے وہ پورے جذبوں کی فراوانی کے ساتھ تشریف لائے. دعا گو ہوں اس محفل ایک لمحہ قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.